بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسی درمیان بہادر شجاع سردار ابراہیم بن مالک اشتر بھی اپنے بہت سے طرفداروں کے ساتھ مختار سے مل گئے اور سخت جنگ کی نوبت آ گئی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حاکم کوفہ عبداللہ بن متی جو ابن زبیر کی طرف سے گورنر تھا، باوجود اس کے کہ اس کے حمایتی بہت زیادہ تھے، مختار سے مقابلہ نہ کر سکا۔ ابن متی عورتوں کا لباس پہن کر دارالامارہ سے نکل بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے مختار سے پناہ طلب کی، انہیں امان دے دی گئی۔ مختار دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ آہستہ آہستہ تمام کوفہ اور مضافات ان کے قبضے میں آ گئے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی شہادت کے 1 سال بعد پیش آیا۔ بحار الانوار۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مختار نے حکم دیا کہ عمر سعد کے سرکردہ افراد جو خون حسین میں شریک تھے قید کر لیا جائے۔ سب کو شدید ترین اذیتوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ خولی، عمر سعد، شمر، ہرملہ کو سخت سزائیں دیں۔ منقول ہے کہ مختار نے 18,000 افراد کو جو خون حسین میں شریک تھے قتل کیا۔ مزید تفصیل کے لیے رجوع کریں نفس المحموم از صفحہ 360 تا 368، فرسان الحجا جلد 2 صفحہ 214۔ ابن زیاد کی ہلاکت۔ مختار کو خبر ملی کہ ابن زیاد شام میں عظیم لشکر تیار کر رہا ہے اور اس نے کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے سپاہیوں کی تعداد 80,000 تھی۔ مختار نے اپنا لشکر ابراہیم بن مالک اشتر کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ زیادہ عرصہ نہ ہوا کہ موصل میں ابراہیم کی قلیل فوج نے ابن زیاد کی بڑی فوج کو شکست دی۔ دونوں طرف کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ اس جنگ میں ابراہیم کے ہاتھوں ابن زیاد قتل ہوا۔ ابراہیم کے حکم سے ابن زیاد اور اس کے چند اہم سرداروں کا سر کاٹ کر مختار کے پاس بھیجا گیا۔ ناگاہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ظاہر ہوا اور تمام سروں سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس آیا۔ کبھی اس کی آنکھ میں گھس جاتا، کبھی اس کے کان میں گھس جاتا، کبھی اس کی آنکھ میں گھس کر گلے سے باہر آتا۔ اس سانپ نے متواتر کئی دفعہ تک ایسا ہی کیا۔ تمام موجود لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہو رہا تھا۔ سفینہ بحار جلد 1 صفحہ 435، فرسان الحجا جلد 2 صفحہ 239۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد کا سر محمد حنفیہ کے پاس بھیجا۔ محمد حنفیہ وہ سر امام سجاد کے پاس لے گئے۔ امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے، سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا: الحمدللہ الذی ادرکا لی سارا من عدوی وجزا اللہ المختار خیرا۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے ہمارے دشمن سے انتقام لیا۔ خداوند عالم مختار کو جزائے خیر دے۔ جس وقت ہمیں ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ میرے بابا کا سر اس کے پاس تھا۔ میں نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ابن زیاد کا سر مجھے نہ دکھا دینا۔ معالی السبتین جلد 2 صفحہ 260، فرسان الحجا جلد 2 صفحہ 240۔ مختار نے 18 مہینے حکومت کی، 14 ربیع الاول 66 ہجری سے 14 رمضان 67 ہجری تک۔ آخر کار 67 سال کی عمر میں عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس زمانے میں مصعب عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم بصرہ تھا۔ کوفے میں مختار کی قبر شریف حضرت مسلم علیہ السلام کے روضے کی راہداری میں واقع ہے۔ لشکر یزید میں ہونے کا عذاب دردناک۔ تمام قاتلان حسین اور لشکر یزید میں شریک افراد کو سخت ترین عذاب بھگتنا پڑا۔ کچھ مختار کے حکم سے اور کچھ عظیم بلاؤں میں گرفتار ہوئے۔
آخر کتاب میں اس عبرتناک واقعے پر توجہ فرمائیے۔ عبداللہ بن دیاہ سے نقل ہے کہ میں نے ایک اندھے کو دیکھا جو خون حسین میں شریک تھا۔ پوچھا تم اندھے کیوں ہو گئے؟ جواب میں بولا کہ میں عاشور کے دن عمر سعد کے لشکر میں تھا، لیکن نہ تیر چلایا اور نہ نیزہ، نہ تلوار چلائی۔ شہادت حسین کے بعد گھر واپس آ گیا، نماز عشاء پڑھ کے سویا تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، ابھی چلو۔ میں نے کہا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام؟ اس نے میرا گریبان پکڑا اور کھینچتا ہوا رسول کی خدمت میں لے گیا۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں بیٹھے ہیں، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے۔ آپ کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے، ایک آتشی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے 9 ساتھیوں کو تلوار سے کاٹ کر وہ فرشتے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ میں اسی حالت میں حاضر ہوا، دوڑا تو بیٹھ گیا۔ میں نے سلام کیا، آپ پر سلام اے خدا کے رسول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جواب سلام نہ دیا، کافی دیر تک سر جھکائے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے دشمن خدا، تو نے میرا احترام ختم کر دیا، میرے خاندان کو قتل کیا، میرے حق کا خیال نہ کیا، جو کچھ کیا کیا۔ میں نے عرض کیا اے رسول خدا، خدا کی قسم میں نے نہ تلوار چلائی نہ نیزہ تیر چلایا۔ فرمایا تو نے سچ کہا، لیکن لشکر میں اضافہ تو کیا، میرے قریب آ۔ میں نزدیک کیا تو خون سے بھرا تشت سامنے تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کا خون تھا۔ فرمایا یہ میرے فرزند کا خون ہے۔ اس خون سے میری آنکھ میں سلائی پھیری، میں خواب سے بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ اندھا ہوں۔ اس وقت سے آج تک کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہوف صفحہ 121، بہار الانوار جلد 45 صفحہ 306۔ خدایا چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حق، مظلومیت اور شہداء و اسرا اہل حرم کے صدقے میں مجھے سچے اور مخلص دوستوں اور پیروں میں قرار دے، اور قیامت میں میری شفاعت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سید علی اختر رضوی، گوپال پوری، 12 ذی الحجۃ الحرام 1419، 9 بجے شب۔ معزز سامعین، مصائب آل محمد کی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ امام زمانہ کے صدقے میں خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ پاک محمد و آل محمد اور چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، اور سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔